اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ السلام قول من رب الرحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام احباب کو اور حاضرین مجلس کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو محفل ہے، یہ جو اذان فقیر پر ہم نے یہ سلسلہ جو شروع کیا تھا، اب اس سلسلے کو اب باقاعدہ طور پہ کافی عرصے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ آج شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت دے اور ہم اس کام کو باقاعدہ طور پر لے کر آگے چلیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام دوستوں کو بتاتا چلوں، اب اس سلسلے کا ایک جو ہے نا طریقہ کار یا اب انداز جو ہے نا تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے نا تھوڑا سا اب اس ہمارے پہلے والا مقصد بھی کوئی شک نہیں کہ وہ بھی کمال ہی تھا، لیکن اب اور جو ہے نا دنیا کے چیلنجز اور جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، جو آپ سب دوست جانتے ہیں، ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہمارے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے اوپر اب سوال اٹھنے لگ گئے ہیں لوگوں میں، اور مختلف انداز سے جو ہے نا لوگ اس کے اوپر سوال کرنے لگ گئے ہیں، لوگوں کے دماغوں میں شکوک و شبہات اٹھنے لگ گئے ہیں، یا جو ہے نا اس کی حقانیت پر، جیسے قرآن پاک کی حقانیت پر بھی اب لوگوں کے سوال اٹھنے لگ گئے ہیں۔ تو آج سے ہم نے یہ سلسلہ جو ہے نا ایسا شروع کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس حوالے سے جو ہے نا ہم کیا کریں گے، آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ کس طرح سے ہماری ذات، ہمارے اپنے وجود کے اوپر اطلاق کرتی ہے اور کتنی اس میں حقانیت ہے، کہاں تک یہ جو ہے نا ہمیں ہر ایک زندگی کے شعبے میں کس انداز سے ہمیں جو ہے نا بہترین رہنمائی مہیا کر سکتی ہے۔ تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج کا ہم نے جو ہے نا کیا کیا ہے، آغاز کر رہے ہیں قرآن پاک کی پہلی ہی آیات سے، اور بلکہ سب سے پہلی آیات سے کہا جائے تو یہ سب سے پہلی تحریر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا کیا کہ ثبت فرمائی۔ تو وہ کیا تھا، جب قلم کو بنایا گیا تو قلم کے بننے کے بعد جو سب سے پہلی تحریر لکھی گئی وہ لکھی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ایک میرے پاس جو ہے نا کچھ سوالوں کی جو ہے نا ایک فہرست بنی ہوئی ہے، تو اس میں سے سب سے پہلا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے یعنی اللہ کا نام لینے سے برکت ہوتی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے کیونکہ مسلمان ہی حقیقی طور پر اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر دوسرے مذاہب و ادیان کے پیروکار اس زمن میں کیا کرتے ہیں، کیا وہ بھی اپنے مقررہ معبود کے نام لے کر برکت پانے کی غرض سے اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں؟ مثلا سکھ مذہب، ہندو مت، عیسائی اور یہودی سب کس طرح اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں؟ اور نیز یہ واضح کر دیں کہ غیر مسلم مذاہب بسم اللہ سے کام کی شروعات کریں تو کیا ان کو بھی وہی برکات حاصل ہوں گی جو کسی مسلم کو ہوتی ہیں؟ جزاک اللہ جی۔ یہ سوال کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے دوست علامہ احسان الہی ظہیر صاحب نے۔ تو باقاعدہ طور پر یہ عالم ہیں، عالم فاضل ہیں اور بہت ہی زیادہ علم بصیرت رکھنے والے انسان ہیں۔ تو ان کے سوال کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ بسم اللہ پڑھنے سے یعنی اللہ کا نام لینے سے برکت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیں۔ تو بسم اللہ جو ہے نا یہ پہلی تحریر ہے۔ میں نے بتایا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ احادیث میں بھی آتا ہے اور مختلف روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو بنایا
تو قلم سے جو پہلی چیز لکھی گئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر میں ترجمہ کروں تو سب سے پہلے تو ترجمے کی بات کریں گے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی رحمان اور رحیم ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اب یہاں پہ اس بسم اللہ کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں، اس میں اللہ کی بات کی گئی ہے، یعنی کوئی بھی کام آپ جتنے بھی ایکٹیویٹیز دنیا کے دیکھتے ہیں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے وجود، ان تمام ایکٹیویٹیز کے ہونے کا جو اسباب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ایک تو اس میں تین نام استعمال ہوئے ہیں، ایک اللہ اور رحمان اور رحیم، یہ تینوں نام کو اگر دیکھیں تو یہ تین باتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ کام ہے، ایکٹیویٹی ہے، فعل ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر رحمان، اس فعل کو کرنے کے لیے اس کی مہربانی بھی ہے، اس فعل کو کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے اس مالک نے مہربانی بھی کی ہے۔ اور رحیم، اور پھر اس پر بڑی مہربانی یہ ہے کہ آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اس کام کی تکمیل بھی وہ کرواتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بسم اللہ جو ہے نا، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس بھی کام پہ، جس بھی ایکٹیویٹی میں آپ پڑے ہوں، آپ کیا کریں، اللہ کے نام سے اسے شروع کریں، یہ سوچ کر کریں کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے وجود میں ہے، تو لہٰذا یہ میں کر سکتا ہوں، اس کی مہربانی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے رحم سے یہ تکمیل کو بھی پہنچے گا۔ تو اس طرح سے یہ اس طرح سے برکت والا ہے۔ تو بسم اللہ صرف ایک کلمہ نہیں، بسم اللہ اصل میں ایک طرز ہے، ایک طرز ہے، یعنی اگر ہم اس بسم اللہ کی جو ہے نا فضیلت چاہتے ہیں، اس بسم اللہ کا ادراک چاہتے ہیں کہ کتنی حد تک ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ چاہتے ہیں، تو یہ ایک طرز ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرو، دنیا کا کوئی بھی کام کرو، اس کام کو کرنے کے لیے آپ جب یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد کردہ کام ہے اور وہ مہربان ہے مجھے اپنے رحم کے ذریعے سے اس کو میں کامیاب کرے گا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کام کرنے لگو تو کام کرنا، اس کے لیے صرف اور صرف ارادہ کرنا آپ کے پاس میں ہے، باقی سارا کا سارا معاملہ اللہ کی ذات کے اوپر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ کام بھی ہے اور میں کر لوں گا، یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کام اس کام کے کرنے کے لیے اس کی مہربانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ برکات اصل میں یہ ہوتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر دیکھیں، معاشرتی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے فعل ہیں جو ہے نا معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں، ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی شخصیت کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ لیکن جب ہم وہ کام کریں گے جو میرے آقا، میرے محسن، میرے کریم آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگا، اور جب اس طریقے پر چل کے میں نے اللہ کے سہارا لے کر، اللہ کا آسرا لے کر، کیونکہ اس بسم اللہ کا جو بے ہے یہ اصل میں عربی میں سہارے کو کہتے ہیں۔ جب کسی چیز کا سہارا لیں تو کیا کہتے ہیں؟ بے، با، بس۔ تو اس لیے یعنی یہ اللہ کے نام کا سہارا لے کر کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں برکت تو ہونی ہونی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں، جو بھی ہونا ہے یہ میرے اللہ کی رحمت سے ہونا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں برکت ہونی ہے یا نہیں، برکت ہوگی اور حقیقی معنوں میں ہوگی۔ اور مختلف اس میں احادیث ہے، مختلف روایات ہیں، مختلف واقعات ہیں، لوگوں نے اس سے بہت بڑے بڑے جو ہے نا کام کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، بسم اللہ کا جو ہے نا آپ اگر نزول دیکھیں کہاں کا، سب سے پہلے بسم اللہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔
حضرت آدم علیہ السلام پر. اس کے بعد بسم اللہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہونے لگے تو یہی کہا تھا بسم اللہ پڑھ کے آپ جو ہے نا اس پر نازل سوار ہو جاؤ، اسی نے اسے چلانا ہے، اسی نے اسے جو ہے نا کنارے پر لے کر جانا ہے. پھر اسی طرح سے بسم اللہ کا اگر آپ دیکھیں حضرت سلیمان پر نزول ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کو جو ہے نا خط لکھتے ہیں تو اس کے آگے بھی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. اور بعض روایات میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جن کے لیے جب ان کو منجیک میں بٹھایا گیا اور آگ میں پھینکنے کے لیے وہ اسے منجیک میں بٹھایا گیا تو وہاں پہ وہ جو آگ گلزار بن گئی تھی اس کا وجہ بھی کیا تھی؟ پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی. تو دوستوں یہ بسم اللہ کی بڑی برکات ہے، بڑے ہی فیوز ہے، جتنے آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. بعض علماء اکرام مختلف وظائف بھی بتاتے ہیں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس کو عملاً دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے ہماری زندگیوں پر، ہمارے عقیدوں پر، ہماری ذات کے اوپر، ہمارے مال میں، ہمارے اسباب میں، ہمارے مختلف اعمال میں برکت پڑتی ہے کہ نہیں، آپ روزانہ صرف مہربانی کر کے روزانہ عشاء کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھا کریں. دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے فرق پڑتے ہیں، کیسے کس طرح کے فرق پڑتے ہیں. اور اس کے دوران آپ نماز عشاء بلکہ 5 نمازیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی. 5 نمازیں پڑھیں، اس کے بعد 5 کی 5 نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کے بعد آپ ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور مسلسل پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے روز بروز یہ تمام کے تمام معاملات جو آپ انبیاء اکرام کے ساتھ، جو اولیاء اکرام کے ساتھ، جو مختلف صالحین کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. اب جہاں تک ہے اس کے پڑھنے کا یعنی اس کے دوسرے مذاہب کا بات، اب اگر آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک گر، ہر ایک فن، کوئی بھی فن سکھایا جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے، استاد کہتا ہے کہ بھائی یہ جو کام تم کرو گے نا یاد رکھنا، مجھے ضرور یاد رکھنا ہے. کام جو بھی کرو گے مجھے ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ کام سکھانے والا میں. تو اسی طرح سے ہر مذہب میں ہر ایک فعل کے بانی کو جو ہے نا یاد کیا جاتا ہے. تو کرتے ہیں لوگ، ہر مذہب میں کیا جاتا ہے، یہودی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کام کے لیے کیا کرتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، وہ اس کا اسی اپنے معبود کا نام لیتے ہیں. تو لینا تو پڑے گا، نام کے بغیر اگر آپ کہیں کہ کوئی بھی استاد، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسے جو ہے نا کیا کرتا تھا، چھری یا چاقو پھینکتا تھا اور منہ ایسے کرتا تھا، وہ اس کی دانتوں میں آ جاتا تھا، وہ اسے پکڑ لیتا تھا، وہ چھری جو تھی، وہ چاقو جو تھی اسے لگتے نہیں تھی. تو کسی نے پوچھا کہ تمہارا استاد کون ہے، تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے خود ہی سیکھا ہے. حالانکہ اس نے ایک مچھلی کو دیکھا تھا. تو جب اس نے یہ کہا، اگلے دن جب ایسے چاقو پھینکا تو اس کے گلے میں وہ لگ گیا. تو دیکھیں، یاد رکھیں جو سکھانے والا ہے، جو کام کا موجد ہے، جو کام آپ کو دے رہا ہے، اس کا نام آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ وہ کام اس کی مہربانی کی وجہ سے آپ نے سیکھا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آپ کو لینا پڑے گا اور اللہ کے نام سے جو بھی کام شروع ہوگا وہ ہوتا ہی جائے گا. اور یاد رکھیے گا اس کے بعد ایک اور جو آپ غیر مسلموں کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہر ایک ان کو کیا پڑی ہے ہمارے نام بسم اللہ پڑھنے کی، اگر وہ پڑھیں بھی تو یاد رکھیں کیونکہ یہ ایک نام ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایسا نام ہے جس کو جو بھی پڑھے گا، چاہے وہ مذہب اسلام میں ہے چاہے نہیں ہے، اس کی برکات اسے ملے گی. اب یہ نہیں کہ اللہ جو ہے
یہ ایسا نام ہے جو سبھی کے لیے ہے۔ اب اللہ واحد نام ہے جس کو آپ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ الف نکال دیں پھر بھی للہ ہی رہے گا، اگر لام درمیان میں سے نکال دیں الہ بن جائے گا، اگر پھر ہے نکال دیں پھر بھی اللہ بن جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ کا نام ایسا نام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے نام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اللہ کی برکات میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کرے اور وہ کام نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ہی ہے، جو بھی بندہ جس بھی وقت اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے، غرض کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ صاحب ذرے کسی غیر مسلم نے جب یہ کرنا ہے روحانیت کے روحانی طور پر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جسمانی اور دنیاوی اس کو فوائد ضرور ملیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی وعدہ ہے، جو 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 مجھ سے طلب کرے گا میں اسے دوں گا، اگر کوئی دنیا طلب کرے گا تو میں اسے دنیا دوں گا، کیونکہ اس کے الہ ہونے کا یہی ایک واحد طریقہ کار ہے کہ وہ جو ہے نا جو اسے جو طلب کرتا ہے اسے دیتا ہے۔ یاد رکھیں بسم اللہ جو ہے نا یہ ایک کلمہ نہیں، یہ ایک طرز ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ دوستو ہر ایک کام، ہر ایک فعل، ہر ایک لمحے میں، اپنے ہر ایک قول و فعل میں اور ہر لمحے کو اس طرح سے گزاریں کہ وہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کے قرب میں گزرے، اس اللہ کے اسم سے جو ہے نا اس کو منور کرو، تو تب جا کے ایسے سمجھ لیں آپ نے اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حق ادا کر دیا۔ والسلام۔ مجھے امید ہے کہ میرے دوست علامہ صاحب اس جواب سے ضرور مطمئن ہوں گے۔ شکریہ۔